بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے زیر اہتمام بید الفہمی توسیع لیکچر سیریز کی اس انتہائی اہم تقریب میں تمام معزز حاضرین اور ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا یہ 12واں خطبہ آج انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، اور یہاں پر ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مزید 2 خطبات ڈاکٹر تقی عابدی صاحب پیش کریں گے، اور اس طرح یہ 14 خطبات پر مشتمل سیریز بید الفہمی یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بید ال کے دیگر افکار اور دیگر جو ان کے ہیں اس ایک بطرز نو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ان پہ یعنی اظہار خیال فرمائیں گے۔ آج کے اس خطبے کی صدارت قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سربراہ اقبال اکادمی پاکستان لاہور فرما رہے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ممتاز محقق ہیں، دانشور ہیں، اقبال پر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں یہاں پر پروفیسر جلیل علی صاحب پچھلے لیکچر میں ہمارے ساتھ شریک رہے، ان کا نام میں لینا بھول گیا تھا تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ڈنمارک سے جناب نصر ملک صاحب ہمارے ساتھ شریک تھے، ہم ان کے بھی ممنون ہیں، پچھلے لیکچر میں وہ ہمارے ساتھ شریک تھے۔ اور مجھ سے افغانستان سے کابل سے جناب عبداللہ موافق صاحب نے رابطہ کیا ہے، ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے لیکچرز یعنی وہ سن رہے ہیں مسلسل، اور ان کی خواہش بھی تھی کہ یعنی وہ بھی یعنی اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آج میں نے ان کو لنک بھیجا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج 12 جنوری ہے، اور آج 12 جنوری جو ہے خاکسار کا جنم دن ہے، لیکن بیدل کی محبت میں ہم آج ایک بہت اچھی تقریب بھی ہوئی یہاں اسلام آباد میں، اور ہمارے سینئرز اس میں تقریباً کوئی 15-20 لوگ، پروفیسر جلیل علی صاحب پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی جو چیئر پرسن ہیں محترمہ ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ، وہ بھی تشریف لائی تھیں، الحمد اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ صاحب، تو ایک بڑی بھرپور یعنی وہاں رہی۔ لیکن ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا حکم تھا، ہم اس سلسلے کو موقوف نہیں کر سکتے، تو میں اب بصد احترام جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بید الفہمی توسیع لیکچر سیریز کے 12ویں خطبے کا آغاز کریں۔ جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، اور سر میں آپ سے دستبست یہ گزارش کروں گا کہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے۔ جی بسم اللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس محفل کے صدر معروف اسکالر اقبال شناس میں ممنون ہوں پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا کہ بہرحال میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ وہ میرے بھی رفیق ہیں، اور اردو ادب اور فارسی ادب کے ماشاءاللہ سے بہت عمدہ ادیب، شاعر اور نقاد ہیں۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس وجہ سے کہ ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم کس زاویے سے اور کن نکات پر بید الفہمی پر کام کریں اور بید الفہمی کو آگے بڑھائیں۔ میں جیسا عرض کر چکا ہوں کہ کیونکہ بید ال فارسی کا شاعر ہے، اگرچہ کہ ان کے ابھی تک ہم نے 6 اردو شعر بھی تحقیق کے طور پر جمع کیے ہیں، لیکن بید ال کی شناخت بر صغیر میں ایک دانشور، ایک مفکر، ایک صوفی
اور ایک آفاقی شاعر کی حیثیت سے جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے دل فارسی برصغیر سے فارسی کا وہ شاعر ہے جو نہ صرف برصغیر میں معروف اور مشہور اور شہرت رکھتا ہے، بلکہ اس کی شہرت افغانستان، تاجکستان، ازبکستان اور روس کے بعض مقامات اور ایران میں ہمارے دوسرے برصغیر کے فارسی شعراء کی نسبت زیادہ شناخت اور اس پر کام ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا بجا ہے کہ وطن سے زیادہ دوسرے ممالک میں بے دل پر کام ہوا ہے۔ یہ جو لیبل بے دل پر لگایا گیا کہ بے دل سب کے ہندی کا، یا کہہ لیجئے اس کو سب کے خراسانی یا سب کے اصفہانی یا سب کے عراقی، جو کچھ بھی کا شاعر ہے، وہ اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو سب کے ہندی کے اشعار کو صرف شعر لذت کہہ کر پیش کیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ سب کے ہندی میں فلسفیانہ، عارفانہ اور اعلیٰ فکری مطالب نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جملہ کہ ان اشعار میں انسانی قدروں کی افزائش، تعلیم اور انسانیت کی تربیت بہت کم اور کمزور ہے، اس شاعری میں اجتہادی نہیں تقلیدی مضامین پر زور دیا گیا ہے۔ تو ہر جملہ جو ایران کے مفکروں نے، ناقدین نے اور علماء نے سب کے ہندی پر کہا ہے، کوئی چیز بھی بے دل پر ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس ہے بے دل انسانیت کا شاعر ہے، بے دل مجتہد ہے، مقلد نہیں ہے۔ بے دل کے پاس تعلیم و تعلم کی آپ کے جو ہے عرفانیت ہے، بے دل کے پاس بے نہایت آپ کے جو ہے تہ در تہ فلسفہ اور اعلیٰ فکری مطالب ہیں۔ تو کس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ چیز تو صاحب تبریزی کے پاس بھی نہیں، صاحب تبریزی بھی اسی طریقے کا ہے۔ تو ہمارا مقصد ان چیزوں کا ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ مسائل کو جو ہے ہمارے جناب صدر اور شیر علی صاحب لوگوں تک پیش کر سکیں کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں یہ چیز صحت نہیں رکھتی، اس وجہ سے کہ نہ صاحب تبریزی جو اس وقت سب کے ہندی کا سب سے اعلیٰ ترین شاعر مانا جاتا ہے، اس کے پاس انسانیت ہے، اس کے پاس انسانی قدریں ہیں، اس کے پاس ہر چیز جو اخلاقیات ہیں، آپ ایک انتخاب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کالم کاشانی جو صاحب تبریزی کے بعد کا شاعر ہے، شاہجہاں کے دور کے شعراء آپ دیکھیے، ایک سے ایک آپ کے جو ہے عظیم مرتبے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے دل فہمی سے جو ہم لوگ، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، جناب صدر جانتے ہیں کہ اس وقت علامہ اقبال پر 6-7 ہزار کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خود وہ فرماتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ آپ کے جو ہے صرف مقالے لکھے گئے ہیں علامہ اقبال پر۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب پر آپ کے جو ہے 2000 کے قریب کتابیں اس وقت موجود ہیں، لیکن بے دل پر اس وقت 2 درجن کتابوں کا جمع کرنا مشکل ہو گیا ہے اردو میں۔
اگر تمام زبانوں کے کتابیں جمع کیا جائیں تو 100 کتابیں نہیں ہوتی. تو اور بے دل کی شناخت ہمارے بر صغیر میں غالب سے ہوئی ہے. عام طور سے دریا ایک طرف رخ کر خلزم میں اور سمندر میں ضم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی طرف سے چھوٹی طرف آپ کے جو ہے رجوع سبحان کیا اللہ. جاتا ہے. مگر یہاں پر یہاں ہماری الٹا ہے. ایک ہاں ہاں عجیب چیز ہے کہ الٹا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں. ہم غالب سے آپ کے بے دل کو پہچان، یعنی غالب نے ہمیں بے دل کی طرف رجوع کیا. ورنہ یہ سچ ہے کہ چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد، کیونکہ بے دل نے اپنی زندگی میں اپنے ان مانوی فرزندان کو پوری طریقے سے آرائش دے کر، پوری طریقے سے ترتیب دے کر، پوری طریقے سے چومصرعی طریقے سے لکھوا کر، اور اس کو خوشبو نے تول کر بتایا تھا کہ یہ 14 سیر ان کا وزن ہے، اور یہ بے دل نے کہا تھا کہ میرے مانوی فرزندان ہیں، اس کی حفاظت رکھنا ہے. یہ سچ ہے. لیکن بے دل دنیا کا شاید تنہا شاعر ہے کہ جس کے مخطوطات کی تعداد دنیا میں اس کے مطبوعات سے زیادہ ہے. اب افسوس کی بات ہے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایک مخطوطہ ہوتا ہے اور 100 آپ کے مطبوعات ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہر ایک، آپ ازبکستان چلے جائیے، آپ تاجکستان چلے جائیے، آپ کیا کہتے ہیں افغانستان چلے جائیے، آپ ہندوستان اور پاکستان اور آپ کے جو ہے یورپ اور امریکہ کے بہت سے کتب خانوں میں مخطوطات ملیں گے بے دل کے، تو مگر مطبوعات کم ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں. خود یہ پنجاب لائبریری میں آپ جانتے ہیں کہ غالب کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 2 تزئینی شعروں سے مجہز 2 مثنویات یعنی نور معرفت اور محیط اعظم اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں. جب 1815 میں جب غالب کی عمر 17 سال تھی، انہوں نے یہ دونوں مثنویات کا مطالعہ کیا تھا اور اس پر ایک خوبصورت شعر لکھا تھا جس میں بے دل کی یعنی وہ تخیل کی معراج، وہ فکری آپ کے جو ہے تبحر، اس کا اظہار ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے، آج ہماری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ہمارا عظیم شاعر، ہمارے 4 بڑے شاعروں میں شمار اسد اللہ خان غالب، جنہوں نے بے دل سے فیض اٹھایا. البتہ ایک چیز یہاں کہہ رہا ہوں میں کہ جتنے بھی مسائل اردو ادب میں آئے ہیں بے دل کے توسط سے، میں بڑے اطمینان سے اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی اردو ادیب نے، کسی اردو نقاد نے، کسی اردو شاعر نے پورے بے دل کے کلام کا مطالعہ نہیں کیا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہے آج جو ہم اس گفتگو میں اردو کے شعراء، اردو کے ناقدین کی گفتگو کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا مسیر، وہی ہمارا راستہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے بے دل فہمی کی جائے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے دل کے جو 90 اور 92 ہزار اشعار ہیں، لوگوں نے، وہ غالب ہوں کہ اقبال ہوں کہ میر تقی میر ہوں یا دوسرے نقاد 19ویں اور 20ویں صدی کے، کسی نے پورا مطالعہ نہیں کیا. ثبوت رکھتا ہوں، آج کی اس گفتگو میں وہی بات پیش کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے، پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ غالب نے بے دل کے اثر کے بارے میں کیا کہا ہے. کیونکہ غالب سے زیادہ کون جانے. ہم نے غالب کے بارے میں کہا کہ غالب پر بے دل کا اثر موجود ہے، لیکن ہم کو پہلے
ناقدین اور مشاہیر اور ادبا کے بیانات کو دیکھنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ غالب نے بے دل کے بارے میں کیا کہا ہے۔ غالب اردو اور فارسی کا شاعر ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ میں پہلا شخص ہوں، شاید 4519 اردو کے شعر اس وقت غالب کے پاس ہیں۔ 19 ماخذوں سے ہم نے جمع کیے ہیں۔ اس میں نسخے حمیدیہ بھی شامل ہے، اس میں وہ اشعار بھی شامل ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، اس میں ان کی وہ مثنویات بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سے 11,300 کے قریب ان کے فارسی شعر ہیں۔ تو غالب کے کل اشعار کی تعداد 15-16 ہزار ہوتی ہے، جبکہ بے دل کے اشعار کی تعداد 90,000 ہے۔ غالب کا جو اردو کے اشعار ہیں، اردو کا دور ہے، اس کو آسانی کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شاعر آپ کے جو ہے ایک زمانے میں فارسی کہتا ہے، ایک زمانے میں اردو کہتا ہے، لیکن اغلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں اس پر فارسی شعر کی آپ کے جو ہے ایک آمد شدید رہتی ہے، اور یہی چیز ہوئی غالب کے ساتھ۔ غالب نے یعنی اپنی زندگی کے پہلے اگر دیکھا جائے 33-34 سال تک اردو یا ریختہ میں شعر کہے، مخصوصاً 25 سال تک تو صرف ریختہ میں شعر کہے، 25 سال سے لے کر 34 سال تک فارسی شعر بھی کہے اور اردو شعر بھی کہے۔ اس کا ثبوت آپ جانتے ہیں، 1827 میں مثنوی باد مخالف ہے، جی اور 2828 میں آپ کے کیا کہتے ہیں چراغ دیر ہے، مثنوی ہے۔ دونوں کی پختگی یہ بتا رہی ہے کہ یہاں سے شروع نہیں کیا ہے غالب نے فارسی کہنا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ غالب کا انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ غالب نے مشق کی ہے فارسی شعر کہنے کی۔ جی یہ چیزیں ہم کو نتائج نکالنے پڑیں گے جناب صدر اور شیر علی صاحب، اس وجہ سے کہ اردو تنقید اگر 21ویں صدی میں چاہتی ہے کہ پوری طریقے سے دوسری بڑی زبانوں کی تحقیق اور تنقید کے ساتھ چلے تو کچھ نہ کچھ نتیجے نکالنا ضروری ہوگا۔ جی تو غالب کا اردو شعر کہنے کا ایک دور تو ان کا 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک ہے، جس میں انہوں نے خود کہا کہ کیا لکھتے ہیں کہ ابتدائے فکر سخن میں بے دل اور اسیر کے طرز پر ریختہ لکھتا رہا، چنانچہ ایک غزل کا مقطع تھا، طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ کا قیامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ جو نسخہ حمیدیہ ہے جو بعد میں 100 سال کے بعد ہمیں ملا، وہ نسخہ حمیدیہ غالب کی 12 سال سے لے کر 25 سال کی عمر کا، خود لکھتے ہیں 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھتا گیا، یعنی ایسے مضامین لکھا جس کا کوئی زندگی کے حقائق سے تعلق نہیں تھا۔ تعلق نہیں ہے۔ اس 10 برس میں ایک بڑا دیوان جمع ہو گیا، آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا، اوراق ایک قلم چاک کیے، 10-15 اشعار واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیے۔ ناظرین، یہ 5 پورے جملے تحقیق کے لحاظ سے صحیح نہیں ہیں۔ ایک چیز، مضامین خیالی نہیں ہے وہ، نسخہ حمیدیہ میں دیکھیے جی مضامین حقائق بھی ہیں۔ ہاں، دوسری چیز، غالب نے کہا ان اوراق کو پارا کیا، غالب نے کوئی صفحہ پڑھا نہیں کیا، بلکہ نسخہ حمیدیہ پوری صورت میں ہم کو 100 سال کے بعد ملا۔ موجود ہے۔ تیسری چیز، جب تمیز آئی تو
اس دیوان کو دور کیا، کبھی دور نہیں کیا، اس وجہ سے کہ بے دلیت، موضوعات، بے دل کا نشہ غالب کی پوری عمر اس کے ساتھ رہا۔ مرنے سے 8 سال پہلے جو وہ آپ کے غفور کو، سرور کو، سرور کو خط لکھتے ہیں، اس میں جو ریفرنس دیتے ہیں وہ اشعار بے دل کے ہیں۔ اس کے علاوہ 10-15 اشعار واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یعنی نسخہ حمیدیہ سے ہم نے نکالے اب 450 شعر دیوان جو دیوان ہے غالب کا، جو دیوان غالب کا 1841 میں سر سید کے بھائی کے پریس سے چھپا تھا، اس میں 450 اشعار وہ ہیں جو نسخہ حمیدیہ میں موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غالب نے 10-15 شعر نہیں لیے نسخہ حمیدیہ سے، 10-15 شعر نہیں لیے جس میں آپ کے بے دل کا اثر تھا، بلکہ 450 شعر لیے، تقریباً آپ کے جو ہے 25% شعر، کیونکہ دیوان جو چھپا ہے اس میں 1821 شعر موجود ہے۔ تو یہ بتا رہا ہوں، اسکالر کا کام یہ ہے۔ تو کیا یہ لوگ بددیانت ہی کرتے تھے؟ نہیں، بددیانت نہیں تھے۔ ذہن کا مسئلہ یہ ہے، کوئی چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں گنجائش ہے کہ میں غلط بیانی بھی کر جاؤں، سہو ہو جائے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا جب غلام رسول نے بے دل پر تبصرہ کیا تو انہوں نے لکھا، یہ جو غالب نے کہا ہے کہ مجھ پر بے دلیت کا اثر ختم میں نے دور کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک صحیح ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں موجودہ دیوان بتاتا ہے کہ ان پر بے دل کا اثر بہت زیادہ رہا۔ وہ کیوں رہا؟ وہ اس وجہ سے رہا، انہوں نے یہ جملہ غالب کا اپنے ذہن میں ثبت کر لیا تھا کہ صرف 10-15 شعر انہوں نے آپ کے کیا کہتے ہیں نسخہ حمیدیہ سے اپنے نسخہ معتدلہ جو متداول جو نسخہ ہے اس میں رکھے تھے۔ یہ غلط فہمی ہوئی۔ بات تو یہ ہے کہ موجودہ جو دیوان غالب کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا، اس میں 25% شعر نسخہ حمیدیہ کے تھے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم تحقیقی گفتگو کر رہے ہیں، ہم اسکالرشپ گفتگو کر رہے ہیں، ہم خشک گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ گفتگو کر کے یہ بتائیں کہ غالب اسی وجہ سے غالب کہتے ہیں گر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار، اسد آئین پرداز معانی مانگے، یعنی میں جو ابو المانا سے مانگنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، وہ وہی چیز ہے جو بے دل کو تمام دوسرے شعراء میں منفرد رکھتی ہے، وہ ہے معنی کی تہداری، معنی در معنی۔ تو آج جو ہم کہتے ہیں کہ غالب کے اشعار میں 700 یا 800 شعر ایسے ہیں جس کو بجنوری نے کیف مجہول کہا ہے، جس کے لیے اب ہم نے 50 سے زیادہ آپ کے شرحیں غالب کے لیے لکھی ہیں، اور ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں کہ غالب کے اس شعر کا صحیح تشریح ہم کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے ہیں۔ وہ دین جو ہے غالب کو بے دل سے سیکھا ہے غالب نے، کیونکہ ہم نے رشتہ توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ہم آپ کے جو ہے بے دل غالب سے بہت بڑا شاعر ہے، لیکن غالب بھی کچھ چھوٹا شاعر نہیں ہے۔ لیکن ماننا پڑے گا کہ ہمالیہ کی جو چوٹی ہے وہ دوسری چوٹیوں سے بڑی اور بلندتر ہے۔ سبحان اس اللہ، چیز کو سبحان ماننا پڑے گا، کیونکہ آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ جوش فریاد سے لونگا
غالب کہتے ہیں جوش فریاد سے لوں گا دیت خواب اسد، شوخی نغمے بے دل نے جگایا ہے مجھے۔ تو ایک چیز معلوم اور ہو گئی کہ نغمے، ایک جگہ تو کہا تھا کہ آپ کے جو ہے آہنگ اسد میں نہیں جز نغمے بے دل، کوئی چیز نہیں ہے سوائے نغمے بے دل ہے، لیکن دوسری جگہ غالب کہتا ہے مجھے غالب جو بنایا ہے وہ نغمے بے دل بنایا ہے، وہ طرز سبحان بے دل اللہ، بنایا، وہ تخیل بے دل بنایا ہے، شوخی نغمے بے دل نے جگایا ہے مجھے، میں ہاں، سو رہا تھا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ غالب کو بے دل نے جگایا ہے، غالب کو بے دل نے سلایا نہیں ہے، غالب کو بے دل نے نامور بنایا ہے، غالب سبحان کو اللہ، بے دل نے بدنام نہیں کیا ہے، غالب کو بے دل نے غالب بنایا ہے، غالب کو بے دل نے مغلوب نہیں کیا ہے، یہ ہاں مطلب ہاں ہے ہاں میرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہم کو جو ہے یہ باتیں پیش کرنی چاہیے اپنے اسکالرز کے سامنے کہ شوخی نغمے بے دل نے جگایا ہے مجھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے راہ سخن میں خوف گمنامی نہیں غالب کہتا ہے اب میں جو ہے رہتا سخن سے نام، ذوق نے کہا تھا قیامت تلک ہے ذوق، رہتا سخن سے نام قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی دو پشت چار پشت، چار اور پوسٹ، ادھر غالب کہتا ہے مجھے سبحان راہ اللہ، سخن میں خوف گمنامی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا۔ اب اس سے سبحان بڑھ کے آپ کے اللہ، کیا ہو سبحان سکے؟ اللہ، سبحان اللہ، تو غالب سے سنیے غالب سبحان کیا اللہ، کہہ رہا ہے۔ غالب کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اس دشت میں جو آپ کے رات میں سفر کر رہا ہوں، جس میں یہ خار اور مغیلاں، یہ حیوانات، یہ وادیات، یہ کنویں، یہ آپ کے، اس میں میرا یہ جو عصا میرے ہاتھ میں ہے بے دل کا، وہی مجھے بچا رہا ہے، وہی آپ کے جو ہے میری آپ کے گمراہی نہیں بلکہ نیک نامی کی طرف سے ہے۔ اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے۔ دیکھیے تازہ گوئی، لوگ پوچھتے کہتے ہیں شرعی صاحب، لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ عابدی صاحب اب جو ہے کیا کہتے ہیں اس دور کو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس روایتی غزل ختم ہو گئی، ہمارے پاس ترقی پسند غزل ختم ہو گئی، ہمارے پاس جدیدیت ختم ہو گئی، ہمارے پاس مابعد جدیدیت ختم ہو گئی، اس عصری دور کو کیا نام دیا جائے؟ تو میں نے کہا پوچھیے آپ اپنے، میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں، اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا تجدید تازہ گوئی، واہ یعنی ہمارے پاس 450 سال پہلے تازہ گوئی تھی، فغانی اس کا عظیم ترین شاعر ہے، تو وہ جو تازہ گوئی تھی اس کی اب تجدید ہو رہی ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ سکڑ چکا ہے، فاصلے کم سکڑ چکے ہیں، معاشرے ایک دوسرے کے پیوند ہو چکے ہیں، دنیا گلوبل ولیج میں داخل ہو چکی ہے، 21ویں صدی کے سائنٹیفک جو انکشافات ہیں اس نے آپ کے کیا کہتے ہیں کیفیت سے بودی پیش کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب یہ تازہ جو آپ کے گوئی ہے، اور اس تازہ گوئی کا آپ جانتے ہیں اسد ہر جا سخن نے طرح باغ تازہ ڈالی ہے، مجھے رنگے بہارے ایجادیے بے دل پسند آیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے، تو یہ جو بہار، یہ جو بے دل نے ایجاد کیا ہے، یہ رنگ، یہ بہار، یہ زعفران، یہ خوشبو، یہ جدید، وہ جو ہے آپ کے، اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اسد قرباں سلف جور بے دل، خبر لیتے ہیں لیکن بے دلی سے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیے بہت سے شعر ہیں جو مقطع میں غالب نے پیش کیے ہیں، وہ شعر جو ہیں یہ بتاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس ریاض پر پہنچے کہ غالب نے بتایا ہے کہ مجھ پر، اور اسی وجہ سے اب آئیے، یہ تو غالب کی گفتگو ہوئی، غالب، اور غالب سے بڑھ کے کون آپ کے جو ہے صحیح کہے گا؟ غالب نے پوری طریقے سے، اب آئیے غالب کا خط جو مرنے سے 8 سال پہلے جو چودھری عبد الغفور کو لکھتے ہیں، اس میں
کہ آہنگ اسد میں نہیں جز نغمہ بے دل، عالم ہمیں افسانہ ماں دارد و ماہیچ۔ یہ جو مصرع ہے، بے دل یہ کہتا ہے اشرف المخلوقات ہے انسان، خلیفہ اللہ بر زمین انسان ہے، مختار اور موجود کے درمیانی کیفیت کا حامل تنہا موجود انسان ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے جزا اور سزا ہے، کسی حیوان، کسی فرشتے، کسی آپ کے اس کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے ہے۔ تو عالم ہمیں افسانے ما دارد، یہ پوری کائنات جو ہے ہمارے بارے میں بات کرتی ہے، ہماری آپ کی تقریر کرتی ہے، ماہیچ، اور ہم وجود نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وحدت الوجود کے لحاظ سے سوائے اللہ کے کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ وہ دوسرا فلسفہ ہے، اس میں ہم جا ہی نہیں رہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مرتے دم تک، اور یاد ہے آپ کو 1815 میں انہوں نے مثنوی باد مخالف لکھی، اور اس میں بے دل کا تذکرہ کہتے ہوئے کہتے ہیں ہم چنا محیط بے ساحل، بی ساحل یعنی اس طرح سے بے دل کی طرف آتے ہیں۔ 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، مثنوی باد مخالف جو خطیل لکھنوی کے بارے میں لکھی گئی، ان کے جو شاگرد تھے جو پورے لپٹے ہوئے تھے کہ غالب نے کیوں کہا ایسا۔ ایک چیز یہاں پر بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے تذکرہ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ بے دل پر بڑی اشعار میں تو غالب نے بہت ان کی تعریف کی، لیکن بعض خطوط میں اور بعض جگہ پر کہا کہ بے دل بھی یعنی ان کی زبان ٹکسال باہر تھی۔ احسان الظفر نے یہ لکھا ہے، جو غالب اور بے دل پر بڑی خوبصورت کتاب لکھتے ہیں، مگر وہ ایکسپلین یہ نہیں کیے کہ غالب جو ہے زبان دانی کے لیے اہل زبان کو سند مانتا ہے، یعنی ایرانی، تاجکی، افغانی جن کی مادری زبان فارسی ہے، ان کی لسانیات کو سند کا رتبہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا تھا کہ خطیل آپ کے جو ہے ایرانی نہیں ہے، گرچہ بے دل سے اہل ایرانیس، غالب نے کہا تھا اگرچہ کہ بے دل ایک ایسا چیز ہے، دو افراد کو غالب نے الگ رکھا تھا، ایک خسرو دہلوی اور دوسرے بے دل دہلوی۔ گرچہ بے دل سے اہل ایرانیس لیک ہمچو خطیل نادانیس، یعنی یہاں پر جو ایک جگہ لکھا تھا کہ بے دل کی زبان ٹکسال باہر ہے، یا جو بہت سے اردو کے نقاد یہ جملہ کہہ چکے ہیں کہ غالب نے بے دل کی پیروی میں ناکامی حاصل کی اردو میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب جو بے دل کے الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور استعارات کو استعمال کر رہے تھے، اس کا پایا اتنا بلند نہیں تھا جتنا کہ بے دل نے استفادہ کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کو آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب جو جوتے پہن رہے تھے، وہ جوتے جو ہے غالب کے پیر کے سائز سے بہت بڑے تھے۔ آج کل جو کہتے ہیں نا دا شوز ڈونٹ فکس اٹ، وہ مانی، یعنی کہ غالب تخیل میں بھی وہ بلندی حاصل نہیں کر رہے تھے، اور لسانیات اور ادبیات اور ساختیات اور جو الفاظ تھے اس میں بھی غالب اس لیول کے نہیں تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہم چنا محیط بے ساحل
یعنی یہ بے دل ایک سمندر ہے جس کے کنارے نہیں ہیں. خلزم فیض مرزائیں بے دل، اور یہ فیض کا سمندر ہے، فیض کا ایک سمندر ہے فیض کا، جس کا نام مرزا بے دل ہے. صاحب جاؤ دستگاہی بود، مر رازیں نمد کلاہی بود. اس کی جو کلاہ ہے، اس کی جو ٹوپی ہے، اس کا جو دستار ہے، وہ ہمارے لیے باعث افتخار تھا. گرچہ بے دل سے اہل ایرانی، اگرچہ کہ وہ ایرانی نہیں تھا، ایران میں پیدا نہیں ہوا تھا بے دل، لیکن وہ خطیل کی طرح سے نادان نہیں تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے یہ بتایا کہ تخیل میں تو میں ان کا شاگرد ہوں، موضوعات میں تو میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن زبان میں بعض جگہ میں ان کا شاگرد نہیں ہوں، کیونکہ میں اہل زبان کی گفتگو کرتا ہوں، میں اہل زبان کا وکیل ہوں. آپ جان رہے ہیں اسی وجہ سے اس زمانے میں بے دل کی اسی زبان سے ناصر علی سرہندی کے شاگرد تھے یہ افضل خوشحال، جو بنگال میں رہتے تھے، اڑیسہ میں بھی رہے. وہ بے دل کے خلاف تھے پہلے، بعد میں بے دل کے ساتھ آ گئے، تعریف کرنے لگے، لیکن بے دل کا جواب لکھتے تھے. ہر زمانے میں چشمک ہوتی ہے نا آپ کے. ناصر علی سرہندی بڑا شاعر تھا، بڑے شاعروں میں آپ کے جو ہے ہمیشہ چشمک رہتی ہے. یہ بے دل کو پہلے گھاس نہیں ڈالتے تھے، یہ ہو یا ان کا شاگرد افضل سرخوش ہو. خیر، غنی کاشوری تو بہت پہلے مر چکے تھے. جہاں تک کہ صاحب اور کلیم کاشانی کا تعلق ہے، بے دل کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. نعمت خان علی ہو یا خود عاقل راضی ہو یا خود آپ کے کیا کہتے ہیں شاہ گلشن ہو، سعد اللہ شاہ گلشن، یہ گلشن کس نے دیا آپ کے جو ہے، یہ جو ولی دکنی کے استاد ہیں، ولی کو تخلص کس نے دیا؟ شاہ گلشن نے دیا. ولی کو اردو میں شعر کہنے کی کس نے ترغیب دی؟ شاہ گلشن نے دی. اور شاہ گلشن کون تھا؟ شاہ گلشن بے دل کا شاگرد. تو اس طریقے سے ولی دکنی کے دادا استاد جو ہیں بے دل بنتے ہیں. تو وہ بے دل آپ جانتے ہیں کہ اپنی فرہنگ، اپنی زبان، اسی وجہ سے تو یہ گفتگو ہو رہی ہے. بے دل کو صرف ہم سمجھ سکیں گے، نہ ازبکی سمجھیں گے، نہ تاجکی سمجھیں گے، شاید کچھ افغان سمجھیں، نہ ایرانی سمجھیں گے. بے دل کو سمجھیں گے بر صغیر کے لوگ. اس وجہ سے فرہنگ بے دل کی بہت سخت ضرورت ہے. 1811 سال پہلے مرنے سے غالب کہتے ہیں ناصر علی، بے دل اور غنیمت، ان کی فارسی کیا، ہر ایک کا کلام بنظر انصاف دیکھیے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اس کو بہت ہی پھیلایا گیا. یہ تینوں شاعر، یہ شعرا جو ہیں، یہ لوگ سب کے ہندی کے اور ساختیات تورانی، کیونکہ ہماری جو فارسی تھی اس میں تورانی بھی مکس تھی، اس میں ایرانی بھی مکس تھی، اس میں خراسانی بھی مکس تھی، اس میں افغانی بھی مکس تھی. ہم لوگ جو ہیں ایک مکسچر فارسی زبان کے پروردہ، جس میں ہر قسم کا زبان ہے، اور اسی وجہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ناقدین نے جو کہا ہے، ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ ہے احتشام حسین جیسے عظیم آپ کے. ہم کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر چیز کا جو ہے صحیح جائزہ لیں. احتشام حسین لکھتے ہیں کہ اردو ادب کی روایات میں فارسی کی تخلیق اور غالب کے معاملے میں، یہاں سے میں
بتانا چاہوں، غالب کے معاملے میں بے دل کی پیروی کو حد سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے شعراء اپنے ماحول سے کٹ کر اپنے شعور کے نہیں، محض معینہ اور مفروضہ شعور کے ترجمان بن گئے ہیں۔ مفروضہ شعور کے ترجمان یعنی احتشام حسین جیسا عظیم آپ کے جو ہے نقاد یہاں پر ایک غلطی کر رہا ہے بڑی شدت سے، اس وجہ سے کہ وہ پوری طریقے سے بے دل سے واقف نہیں ہے، بے دل کو نہیں پڑھے ہیں۔ یہ مفروضہ شعور نہیں ہے، غالب نہیں ہوتے اگر آپ کے بے دل سے ان کا اس قسم کا یعنی رابطہ اور تعلیم اور تعلم اور اس طریقے سے روحانی معنویت جو ہے اگر بے دل سے برقرار نہ ہوتی۔ تو یہ بڑے ایک نخات کا یہ جملہ خود اس چیز کی دلیل ہے جی کہ ہم لوگوں نے، ہمارے ناقدین نے جی بے دل کو سمجھنے میں آپ کے جو ہے بہت تو صحیح بات اب وہ میں حقائق بیان اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ خود علامہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے دل کی پیروی میں غالب خصوصاً اپنی اردو شاعری میں بہت حد تک ناکام رہا۔ بالکل صحیح بات ہے، بے دل کو جو ہے وہ اردو میں ٹرانسفر نہیں کر سکے، فارسی میں کچھ کیا ہے۔ یہ بتاؤں میں یہ بتا رہا تھا جو بولتے ہوئے رک گیا کہ غالب کے جو اردو شاعری کے دو دور ہیں، ایک آپ کے جو ہے جو 25 اور 30 سال پہ ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 20 25 30 سال تک یہ غالب نے مسلسل فارسی پر آپ کے جو ہے زور دیا، اور آخر میں جب ذوق گزر گئے، بلکہ جب شاہ ظفر وہ 3-4 سال جو غالب کو شعر دکھاتے تھے، اس زمانے میں وہ آخری 18-17 سال غالب نے پھر اردو کی طرف توجہ کی، اور تو دو دور ہیں اور بیچ میں فارسی ہے، لیکن یہ تینوں دور، پہلا اردو کا دور شاعری کا، آخری اردو کا دور مرنے سے قبل آپ کے 16-17 سال کا، بیچ کا کوئی 25-30 سال کا فارسی دور، ان تینوں پر بے دل کا اثر ہے۔ اسی لیے حالی نے کہا کہ بے دلیت آخری عمر تک برقرار رہی، اسی لیے علامہ اقبال لکھتے ہیں، غالب کے کلام میں بے دل کا اثر ہنوز کافی تحقیق طلب امر ہے۔ تحقیق طلب امر ہے بے دل کا اثر۔ اس کو میں اس جملے کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ ابھی ہم کو مزید کام کرنا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب پر اثر باقی ہے۔ بے دل کا، پھر کہتے ہیں علامہ، بے دل کا خیال اس کے اپنے زمانے سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس وجہ سے کہ بے دل جو ہے شاعر فردہ تھا۔ ابھی بے دل آپ کو جو ہے، بے دل کو زمانے نے سزا اس وجہ سے دی کہ بے دل اس زمانے کا شاعر نہیں تھا، اگلے زمانے کا شاعر تھا جو پچھلے زمانے میں پیدا ہو گیا۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ غالب اور دوسرے لوگوں نے ادب تک اسے کافی حد تک نہیں پہچانا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اقبال۔ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ غالب نے بے دل کو نہیں پہچانا، یہ بھی صحیح ہے۔ بحر زخار جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا موتی ہیں، اس میں کیا کیا آپ کے جو ہے مرجان ہیں، اس میں کیا کیا لولو و مرجان ہے، کون جانے۔ سبحان اللہ۔ بحر زخار ہو جس کے 92,000 شعر ہوں، وہ غالب کہاں؟ تو غالب نے جو کچھ بھی حاصل کر لیا۔ تو یہ بے دل کی پیروی میں غالب خصوصاً اپنی اردو شاعری میں بہت حد تک ناکام رہا، اسی وجہ سے اپنی آخری عمر میں اس نے بے دل کے ہندوستانی اسلوب کی پیروی ترک کر دی۔ البتہ غالب کے بعض فارسی کلام میں بے دل کے مضامین نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ اور ایک چیز جو بہت اہم اقبال نے آپ کے جو ہے ترکیب کی ہے، آپ جانتے ہیں بے دل ان دا لائٹ آف برگسن، اس میں یہی بتایا ہے کہ برگسن جو ہے آپ کے اس کا بے دل کا فلسفہ حرکت پر یقین رکھتا ہے، اور غالب کا فلسفہ سکون اور رموز یعنی ایک بے خودی پر آپ کے جو ہے تکیہ کرتا ہے۔ یہ بڑی
اہم چیزیں ہیں جس جی پر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. اور شبلی نعمانی نے جو کہا ہے، دیکھیے شبلی 57 سال کی عمر میں اتنا کام کر گئے ہیں کہ 57 انجمنیں کام نہیں کر سکتی، لیکن لوگوں سبحان نے آپ کے جو غالب کے جو سبحان طرفدار تھے انہوں نے کہا کہ او آپ غالب پر بلڈوزر چلا رہے ہیں حضرت شبلی نعمانی، ہم آپ پہ بلڈوزر چلا دیں گے. نہیں، وہ نہیں سمجھ سکے. وہ جو جملہ ہے شبلی کا وہ جملہ تخیل کے بارے میں نہیں ہے، وہ ان کی زبان کے بارے میں ہے، جس کا گلہ غالب بھی کر رہا ہے، جس کا گلہ آپ کے جو ہے ہر ایک شخص کر رہا ہے کہ یہ جو نئی اختراع کر رہے ہیں لسانیات، یہ فارسی کے اساتذہ کی زبان نہیں ہے. یہ سبحان اللہ. فارسی، یہ تراکیب جو آپ لا رہے ہیں، یہ تراکیب آپ کے جو ہے آپ اسی وجہ سے ناصر علی سرہندی، اسی وجہ سے افضل سرخوش، اسی وجہ سے نعمت خان علی، اسی وجہ سے آپ کے کیا کہتے ہیں آئندہ کے شبلی نعمانی تک اور سب لکھتے لسانی ہیں. تشکیلات. جی ہاں، یہ پورے پورے جی لوگ جو ہیں ان کے جو اپوزیشن میں ہیں وہ ان کی زبان دانی کہتے ہیں. تو شبلی نعمانی کا جملہ دیکھیے، ابتدا میں یعنی غالب کے بارے میں لکھتے ہیں، ابتدا میں وہ بھی بے دل کی پیروی کی وجہ سے غلط راستے پہ پڑ گئے تھے. پیروی کے یہاں معنی تخیل اور موضوعات اور مضمون نہیں ہے. تخیل کے یہاں پر پیروی کے معنی یہاں پر زبان دانی ہے. یہ ہمارے شبلی نعمانی جو ہیں زبان کے دل دادا ہیں. دبیر کو جو ہے پہ بلڈوزر اسی وجہ سے چلا دیا کہ وہ انیس کی زبان کی صفائی اردو زبان میں دیکھنا چاہتے تھے سبحان اللہ. کہ تو وہ ان کا اپروچ تھی آپ کے جو ہے. لیکن عرفی، طالب، عاملی، نظری، حزین کی پیروی نے ان کو سنبھالا. کیا ہے یہ 5 شعراء کا جو نام شبلی نے لیا، یہ 5 شعراء ایرانی ہیں، ان کی مادری زبان ایرانی ہے، ان کی زبان برتنے کا طریقہ ایرانی ہے، ان کی زبان برتنے کا طریقہ آپ کے جو ہے وہ لسانیات ایرانی ہے. اسی وجہ سے ایران نے بھی آپ کے بے دل کو بریکٹ میں رکھا، گھاس نہیں ڈالی، اس وجہ سے کہ جو ہے زبان ان کی ہمارے زبان سے، اساطیری مسائل ان کے ہماری اساطیری مسائل سے، ان کے قومی مسائل ہمارے قومی مسائل سے جی ایک ساتھ نہیں ہوتے. تو یہ جو کہا ہے، الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگرچہ مرزا بیدل اور ان کے متبعین کی زبان اور ان کے انداز بیان میں شعر کہنا ترک کر دیا تھا. دیکھیے یہاں پہ حالی نے کمال کر دیا. حالی نے بتا دیا کہ جی غالب نے موضوعات، تخیل، فکر کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی زبان، انداز بیان میں شعر کہنا ترک کر دیا تھا. وہ اور اس خصوص میں وہ اہل زبان کے طریقے سے سر منہ تجاوز نہیں کرنا چاہتے. بال برابر بھی جو ہے جی غالب نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسی چیز کہوں جو اہل زبان نہیں کہتے. یہ مسئلہ تھا. جی دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے جو لیکچر ہو رہے ہیں یہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں آپ کے، یگانہ چنگازی تو آپ جانتے ہیں وہ اقبال کے بھی خلاف تھے اور غالب شکن تھے. وہ ان کا اندازی الگ تھا یگانہ چنگازی کا. مگر سن لیجئے وہ بھی کیا کہتے ہیں. یگانہ چنگازی کہتے ہیں کہ بے دل آپ کے ایک فلسفی اور عظیم آپ کے جلیل قدر شاعر تھا، جس کا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انوری اور خاقانی جیسے عظیم شعراء جو ہے اس کے سامنے پانی بھرتے تھے. یہ آپ کے مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہے. مگر اس کے بعد سے جو ہے کہتے ہیں کہ غالب ایک طفل مکتب سے زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا، جس کے دریائے فیض سے یہ غالب بہت کچھ مستفید ہوتا رہتا، جس کے خزانے سے بہت سا مال چرا چرا کر اپنی جھولی میں رکھ لیتا. وہ کون؟ مرزا بیدل تھا. تو یہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے مرزا یگانہ چنگیزی کا تو آپ کو معلوم ہے اقبال یاس کے کے ساتھ گانا بھی ان کا چنگیزی. رویہ جی ایسی، ہاں ان جی کا خطر. تو انہوں نے کہا چرا چرا کے. اچھا ایک بات یہاں پر اپنے ناظرین کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹی ایس ایلیٹ نے ایک بڑے مزے کی بات کہی تھی. ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا برے شاعر، اس نے گڈ اینڈ بیڈ شاعر کہا، برے شاعر تقلید کرتے ہیں. سنیے یہ جملہ لیتے جائیے آج جی کی اس میں. جی برے شاعر تقلید کرتے ہیں اور بڑے شاعر سرخہ کرتے ہیں. اب دیکھیں بڑے جی شاعر سرخہ کرتے ہیں کہا آپ کے جو جی ٹی ایس سلیکٹ نے، اور وہ صحیح بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم بہت وقت لے لیے آپ کے جو بہت زیادہ ہو گیا وقت آپ کے، بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ یہ باتیں تو چلتے رہیں گی. ہماری ابھی اب 2 لیکچر باقی ہیں. کہہ یہ رہا ہوں کہ ہماری جو بے دل فہمی ہوگی اس میں یہ جو ابھی میں نے نہ کیا کہتے ہیں سید عابد علی پر ڈسکس کیا، نہ مجنو گورکھپوری پر ڈسکس کیا، نہ غلام رسول مہر پر ڈسکس کیا، نہ آپ کے کیا کہتے ہیں نیاز فتح پوری پر ڈسکس کیا، نہ آپ کے حمید خان پر ڈسکس کیا، نہ یعنی تقریباً 40 لوگوں نے بے دل اور غالب کے رشتے پر گفتگو کی ہے. اس سے ہم کو ایک راستہ ملتا ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ ہم کو یہ راستہ صحیح طریقے سے آپ کے حوالوں کے ساتھ، مستند حوالوں کے ساتھ اور ماڈرن آپ کے جو ہے اور جدید تحقیق کی نظر میں پیش کرنا پڑے گا کہ بے دل فہمی کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بتانے کی کوشش یہ کریں کہ بے دل کا اثر میر تقی میر پر کیا ہے، بے دل کا اثر انیس پر کیا ہے، بے دل کا اثر اقبال پر کیا ہے، بے دل کا اثر شعراء پر کیا ہے، اور بے دل فہمی اگر نہ ہوتی تو ہمارا اردو ادب آپ کے کیا ادب عالیہ میں پہنچ سکتا تھا. یہ سب سوالات آئیں گے اور اس کے لیے جو ہے ہم کو جو ہے وقت درکار رہے گا. تو میں اس وقت ناتمام اپنے لیکچر کو یہیں پر رکھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ جیسا کہ ہمارے نیاز فتح پوری نے 1926 میں یعنی کوئی جی 97 سال پہلے کہا تھا کہ سبحان اللہ، ایک زندگی میں بے دل کا مطالعہ ممکن نہیں. میں سبحان چاہتا اللہ. ہوں ہمارا ٹیم ورک جو ہے کام کرے جی اور اس طریقے پہ نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے کہ بے دل کے جو تخیل کی بلندی تک تو بہت کم شعراء پہنچ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے بے دل کی جو زبان ہے وہ ان کی اختراع شدہ بہارے ایجادی بے دل میں صرف موضوعات شامل نہیں ہیں بلکہ زبان، زبان تراکیب اور آپ کے جو ہے الفاظ اور استعارات اور تشبیہات اور کنیات سب کچھ شامل ہے. سبحان بہت اللہ، بہت شکریہ. میں ممنون ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے آج طولانی آپ کے جو ہے بات ہو گئی آپ کے جو سبحان بہرحال. اللہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، آپ حسب معمول قبلہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا فکر انگیز خطبہ سماعت فرما رہے تھے. ہم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے بے حد ممنون احسان ہیں. اب آخر میں اس تقریب کے صدر گرامی قدر قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے التماس ہے کہ وہ صدارتی کلمات سے نوازیں. قابل احترام ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب. اور یہاں پر میں جناب شہباز احمد جامی صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا، جنہوں نے یہ فکر انگیز لیکچر ہمیں پیش کی. میں جملہ ناظرین اور سامعین جو دنیا بھر کے کنج و کنار سے ہمیں سن رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر شیر علی صاحب کو اپنے سالگرہ کا خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بے شک بے شک، مبارک ہو مبارک ہو. اور خدا کرے کہ ڈاکٹر شیر علی صاحب اسی طرح میدان فکر و عمل میں آمین سر. شہری رہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا اور بے دل فہمی افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، اس بے دل فہمی کے حوالے سے ان ممالک میں جو ڈاکٹر صاحب نے حوالے دیے بہت عمدہ، اور خصوصاً جو بے دل کے حوالے سے سب کے ہندی کا جو ایک لیبل اس پہ لگایا جا رہا ہے کہ اور ایرانی علماء سب کے ہندی کو فلسفیانہ عارفانہ مطالب سے عاری قرار دیتا ہے کہ یہ فقط اور فقط تقلیدی اسلوب کے حامل ہے، اور جبکہ اس کے برعکس حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ بے دل سماجیات کے شاعر ہے، عرفان، فلسفے اور معانی کے وہ شاعر ہے جو اس کا بدیل کئی صدیوں کے بعد بھی ہم
دنیا علم و ادب پیش نہیں کر پائے۔ جی تو یہ ایک نیا بہت اہم مطلب جو ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ بیدل کے ہم جہت فکری اسلوب کو دوبارہ تحقیق میں لانے اور بالخصوص ایرانی علماء کے فکری قبلے کی درستگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بے دل فہمی پہ تجدید نظر کرے۔ بے دل اور غالب کے تقابلی جائزے پہ ڈاکٹر صاحب نے سرحاصل گفتگو کی، بلکہ آج کے لیکچر کو اگر بے دل اور غالب کے تقابلی جائزے کا ایک لیکچر قرار دیا جائے تو میرے خیال میں مناسب ہوگا، اس لیے کہ غالب نے برملا جو اعتراف کیے تھے بے دل فہمی اور بے دل شناسی کے، تو جا بجا کئی اشعار کے حوالے ڈاکٹر صاحب نے دیے۔ غالب کے میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے غلبے میں عبد القادر کے بے دلیت کا بنیادی روح ہے۔ بے شک بے دل کی روح نے تو غالب کو غالب بنایا ہے، اور غالب کو غلبہ تو تب حاصل ہوا کہ وہ بے دل کے خمخانہ سے جام نوش فرماتے رہے، لیکن بقول اقبال کہ وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے، یہ الگ نکتہ ہے۔ یہ کاش یعنی سخندانی اور اسلوب بیان غالب کا ہوتا اور فکری منبع سے کما کہو بے دل سے مالا مال ہوتے تو غالب پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ پاتے۔ اگر وہ بے دل کی تہ تک پہنچ پاتے تو اس میں شک نہیں ہے کہ بے دل کے مفکرین کے افکار کا یعنی بے دل کئی مفکرین کے افکار کا بنیادی منبع رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بے دل کے فکری منابع کا بھی تحقیق کریں کہ بے دل کو بے دل بنانے میں کن مفکرین نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور ایک بے دل کے استنباط فیض کے لیے کون کون سے منابع تھے، کہاں کہاں سے، یعنی بے دل تخلص تو انہوں نے سعدی گلستان سعدی کے مطالعے کے دوران پہلے تخلص استاد گرامی نے کچھ اور منتخب کیا تھا، لیکن بعد میں سعدی نے ان کو بے دل بنایا۔ اوکے، یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، مگر جو آفاقیت بے دل کو ملی ہے، جو ابو المعنا کا ایک عالمگیر خطاب جو ابھی تک اس کو معنی شکن ہم نہیں بنا سکے ہیں، یعنی وہ معنی کے اس افق پہ ابھی تک جلوگر ہے آب و تاب سے کہ کوئی اور دوسرا اس مقام تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ تو اس پرواز کی فکر کی بلندی میں کن کن شعراء نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، یہ بھی تحقیق طلب نکتہ ہے۔ جی بے دل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آج کی گفتگو میں ایک زبردست اصطلاح یہ استعمال کی کہ تجدید تازہ گوئی کا دور ہے، جی یعنی ہم تازہ گوئی کی تجدید کر رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست علمی ادبی اصطلاح ہے، یہ ناقدین کے لیے اور محققین کے لیے ایک نئی سمت کا تعین ہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے فراست کو میں داد دیتا ہوں، اور بارک اللہ پروردگار اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ العزیز بے دلیات ایک مستقل سبجیکٹ کے طور پہ متعارف ہوتا ہے، جس طرح اقبالیات اور غالبیات ایک سبجیکٹ کے طور پہ متعارف ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم بے دلیات کے سندی تحقیق میں بذات خود بے دل پہ کن کن لوگوں کے اثرات ہیں، اور خود بے دل کے اثرات غالب پہ اور بعد میں آنے والے جو اقبال پر سخندانان ہیں ان کی سخن ترازی پہ
بے دل کے کون کون سے اثرات ہوئے ہیں، اس کے تقابلی جائزے کے لیے ہر موضوع پی ایچ ڈی کے متقاضی ہے۔ دنیا کے مختلف جامعات میں انشاءاللہ العزیز سنٹرل ایشین کنٹریز سے لے کے فارس تک اور بر صغیر کے مختلف جامعات میں اس پہ تحقیقات ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسلوب سخن کے ساتھ ساتھ بے دل کے معنویت کے مختلف اسرار و رموز کے پیراہن چھاک ہوتے رہیں گے، اور ان کی بحر سے لوگ حسن اور رعنائی کے نئے نئے پرتو دیکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بارک اللہ، ہم آپ کے ان بصیرت افروز لیکچر سے بہت استفادہ کر رہے ہیں، اور دنیا میں لوگ اس ایک اہم گنج فنہان سے جو ابھی تک گوشۂ اخفا میں پڑا تھا، آپ نے اس کو آگے لایا، اور وداؤٹ اینی انٹرسٹ آپ یہ سرمایہ، مفت سرمایہ کاری، فکری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا، اور ہمارے نئے نسل بالخصوص وہ لوگ جو فکری افلاس کے مارے ہوئے ہیں، وہ اگر اس کوچہ حاتم ادبیات معنی کے حاتم کے کوچے میں آئیں گے، وہ فکری شکم سیری سے مستفید ہوں گے، اور فکری طور پہ ان کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا مشکور ہوں، جملہ ناظرین، سامعین، شرکاء کا مشکور ہوں، اور ڈاکٹر شیر علی صاحب کو مزید استعداد، صلاحیت، اور الحمد یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ان کاوشوں کو، تاریخی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ لوگ تو ٹائم گزرنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ کیلنڈر تو گماتے رہتے ہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو تاریخی طور پہ امر ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے اقدام ہوتے ہیں۔ یہ اردو ڈپارٹمنٹ الحمد یونیورسٹی کے یہ کام جو بے دل فہمی کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، یہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب کا انتہائی مشکور، جزاک اللہ۔ آخر میں بے دل کا ایک شعر آپ کی نظر کی کوشش کروں گا ڈاکٹر صاحب۔ ارشاد۔ حرف ناملائم زحمت دلہا مشو بے دل، حرف ناملائم زحمت دلہا مشو بے دل، کہ ہر جا جن سے سنگی باشد دشمن نام۔ ہر پتھر جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے شیشے کا، دشمن ہوتا ہے، لہذا حرف ناملائم غیر مناسب گفتگو سے بے دل دلوں کو رنجیدہ مت بنا۔ یہ بے دل کے ابو المعانی کا ایک ثبوت کی سبحان اللہ، بہت ممنون ہوں۔ وہ کہے اور سنا کرے کوئی۔ آپ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے، آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ خود بحر ذخار ہیں رفیقی صاحب، اور انشاءاللہ آئندہ 2 پروگرام میں بے دل کے وہ اشعار کا بھی آپ کے تذکرہ کروں گا جو بے دل صرف بہت ہی دیریاب یا ادق نہیں بلکہ بہت آسان بھی شعر کہتے ہیں، اور وہ آپ کے جو ہے ہمارے آسانی کے ساتھ ہم اردو ادب میں اس کو جذب کر سکتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ جو 2 لیکچر ہیں اس میں ہم یہ گفتگو کر مسائل کو آگے بڑھائیں گے تاکہ لوگوں سے اور اس کے بارے میں پوچھ سکیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ آسانی کے حوالے سے بے دل کا ایک شعر یاد آیا، نشادم نہ محزون نہ خاکم نہ گردون، واہ، نشادم نہ محزون نہ خاکم نہ گردون، نہ لفظم نہ مضمون چی مانیستم من۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور آپ جیسے یعنی میں جانتا ہوں کہ آج روز تولد ہے ہمارے پروفیسر شیر علی صاحب کا، جو بے لوث آدمی ہیں، اور آپ بھی جو ہیں اردو کے رفیقی صاحب،
آپ ایک نئی زندگی انشاءاللہ آپ دے رہے ہیں ایسے سربراہ اقبال اکیڈمی پاکستان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ صرف آپ کے ہم لوگوں کو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. بے دل نے کہا تھا کہ دانا نبوت از ہنر خیش برو مند. آپ لوگ جو ہے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اپنی ان محنتوں سے. دانا نبوت یعنی آپ کے جو ہے کوئی دانا اپنے ہنر سے فیضیاب اپنی محنت سے فیضیاب نہیں ہوتا. از میوہ خود بہر محال از شجرہ، جیسے پیڑ جو ہے اپنے میوے سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا، یعنی وہ میوہ جو ہے دوسروں کے لیے ہوتا ہے. تو آپ جو کیا کہتے ہیں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اقبال اکیڈمی اسی طریقے سے کہ کیوں نہ باشد فضل یزداں مائل امداد غیب، اور یہ سب آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ خدا غیب سے تیری امداد کیوں نہ کرے. بے دلس آخر دعا گوئے ثناخان ترا. تو بے دل جو ہے جب دعا گو ہو ہمارا تو ہمارے کام بنی جائیں گے اللہ کی طرف سے. تو بے دل کے یہ شعر بھی جو ہیں آپ کے ہمارے رگوں میں آپ کے پیوست ہو سکتے ہیں کہ بے دل است آخر دعا گوئے وہ ثنا خان نے تیرا. تو ثنا خان ہمارے جو ہیں آپ کے بے دل ہیں، تو امداد اللہ کی طرف سے ہوگی اور ہمارے پروجیکٹ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت اگر فانیم چیست این شور ہستی، اگر فانیم، حضرت بے دل فرماتے ہیں اگر فانیم چیست این شور ہستی وگر باقی از چی فانیستم من. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں انشاءاللہ جو ہے ایک دن آپ کے جو ہے وہ بھی آئے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں اپنے نالوں کو آپ کے جو ہے اپنی آوازوں کو یہ فلک تک پہنچائیں گے. ایک شعر بے دل نے کہہ دیا کہ اس فلک بی نالے کام دل نمی آیت بدست. جب تک کہ ہم چیخ نہ کریں، جب تک کہ ہم فغا نہ کریں، یہ فلک ہماری سننے والا نہیں ہے. شہد خواہی، اگر شہد چاہتے ہو آتشی زن خانہ زنبور را، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آتش لگا دیں آپ کے جو ہے پٹھے میں شہد کی مکھی کے. تو ہم بھی جو ہے اس افلاک میں آتش لگائیں گے تاکہ ہم کو یہ شہد حاصل ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک شعر کی اجازت اور چاہوں گا. حضرت بے دل فرماتے ہیں بستم چشم امید از الفت اہل جہاں، بستم چشم امید از الفت اہل جہان، کردم پیدا چون گوهر در دل دریا کران. واہ سبحان اللہ سبحان واہ واہ واہ. دیکھیے آپ کے جو ہے یہ بے دلیت ہے. شیر صاحب آپ کا جو ہے برتھ ڈے پر جو ہے یہ پورے شعر آپ کو مبارک ہو، اور آپ جو ہے تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000. تو غالب کی جو ہے دعا بھی آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت ممنون بہت ممنون بہت ممنون، شکریہ. تقریب کے صدر گرامی قدر قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب صدارتی کلمات سے نواز رہے تھے. ہم محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب شہباز احمد جامی صاحب بھی ہیں. میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے. میں کچھ احباب کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. ملتان سے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ حسین ہیں، یعنی وہاں جو ملتان یونیورسٹی ہے ان کی ڈین ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. محترم ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب جو ہمارے ساتھ شریک کے اہم رکن ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہیں وہ. جی ڈاکٹر رقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ایبٹ آباد سے محترم پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد ثاقب محمود چغتائی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے سربراہ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر اخلاق احن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہیں نوجوان شاعر ہیں.
محترم پروفیسر ناصر منگل صاحب، واہ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں طاہر محمود صاحب، اور یہاں واہ اسلام آباد میں ایک پشتو زبان و ادب کے ایک اہم محقق ہیں سمیع الرحمان صاحب، انہوں نے جی کتابیں جی بھی لکھی ہیں اس حوالے سے۔ ماشاء اللہ بہت تو کام محترمہ بہت کام پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شاہین ہمارے ساتھ شریک رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جناب اللہ سبحان احمد جاوید سروری قادری صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، فیڈرل اللہ اردو یونیورسٹی اسلام آباد کے نوجوان لیکچرر ہیں محمد تیمور، اور ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کی چیئر پرسن ہیں ڈاکٹر نازیہ پروین، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سبحان اسی اللہ طرح شعبہ اردو فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی کی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں افشا سحر، اور واہ پشاور سے بہت اچھے شاعر ہیں غزل کے ڈاکٹر اسحاق وردک، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور سبحان اللہ کراچی کے مکرم پروفیسر ڈاکٹر اشرف کمال صاحب، اور یعنی سینکڑوں ہزاروں ماشاء اللہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ ارے کیا کریں تو کوئی ممنون 2-3 مہینوں میں آپ نے یعنی یہ بید الفہمی کو ایک تحریک کی صورت یعنی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو صحت دے۔ ہم ضمین قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور کلیدی خطبہ پیش کرنے کے لیے یعنی ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے شکر گزار ہیں، اور ممنون شہباز احمد جامی صاحب کے بھی ممنون ہیں۔ ممنون انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، ممنون ممنون ممنون۔